بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعلیٰ پڑھیں گے۔ یہ سورۃ مکی ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں جو ہمارے شامل ہونے والوں میں نا، جو ہمارے اپنے گریجویٹس ہیں، علماء کرام ہیں، نفس خیال میں ڈالتا ہے پڑھا ہوا ہے جی، ہم نے تو بے شک پڑھا ہوا ہے، الحمدللہ، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اور بڑھائے، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل، اصل میں تو قل ہے، قل رب زدنی علما، آپ کہہ دیجئے، آپ یوں کہیے، اے میرے رب میرے علم کو اور بڑھا اور زیادہ فرما۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں حکمتیں ہیں۔ امی کی معنی ہے جو دیکھ کے نہ پڑھ سکتا ہو، لیکن علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ نے دیا ہے وہ بنی مخلوق میں سے کسی کو اتنا علم نہیں ملا۔ اس کے باوجود فرمایا مزید علم حاصل کرو۔ اور یہ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنی دفعہ پڑھو گے، جتنا پڑھو گے، کوئی نہ کوئی اس میں نئی حکمت، کیا نیا نقطہ سمجھ میں آتا رہے گا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر جو کہ اعلیٰ ہے۔ تیرا رب جو کہ اعلیٰ ہے، بلند ہے، عظیم ہے، اس کے نام کی پاکی بیان کر۔ اس کی پاکی کیا نہیں ذکر کیا؟ علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد اللہ ہی کی پاکی ہے۔ تنزیہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر عیب سے پاک، ہر خوبی تو ہے اس کے اندر، لیکن ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک۔ یہی معنی ہے سبحان کے اندر، یہ جو لفظ ہے نا سبحان، اس کے اندر یہی معنی پائے جاتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ مخلوق ایسی نہیں ہوتی، مخلوق ہی ہے۔ بندہ یا بشر اس کے اندر کہتے بھی بڑی خوبیوں کا مالک ہے، لیکن بندہ ہے نا جی، کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ایسی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقص نہیں، وہ ہر ایسی چیز سے
بالا تر ہے، پاک ہے. تو یہاں یہ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی. اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تو کہا سبحان ربی الاعلی. دیکھو یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ الحاقہ میں غالباً کہ فرمایا کہ سبحان ربی العظیم اس کو رکوع میں رکھو، اور اس آیت کے آنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ سبحان ربی الاعلی کو سجدہ میں پڑھا کر. اللہ اکبر کبیرہ. آیت میں ہر تنزیح کا حکم ہے، زبانی ہو یا عملی ہو یا اعتقادی ہو. اب یہ عالمانہ بحث ہے، اب اس میں مزید میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تاہم یہاں جو مطلب ہے وہ واضح ہے. ایک نقطہ بات یہاں سمجھنے کا ہے کہ اللہ کے پاک نام کی بھی عظمت چاہیے. مثلا کسی نے نام عبداللہ رکھ دیا، ہونا چاہیے. کئی لوگ اللہ دتا رکھ دیتے ہیں، تو اس میں لفظ اللہ کو سیپریٹ رکھو، کیونکہ لفظ اللہ جو ہے نا وہ کسی انسان کا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا مخلوق میں. اللہ، لفظ اللہ کی تعظیم بھی ضروری ہے. نام رکھنا ایک پہلا تحفہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ پہلا تحفہ ہے جو ایک باپ اپنے بچے کو دیتا. نام ہونا چاہیے جس میں حسن ہو، اچھا نام ہو. اب یہ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا نام ہو جو پہلے نہ رکھا ہو کسی نے. یہ بڑا ایک لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، ایسا نام نکال کے لائیں جو ایسا انوکھا ہو کہ دنیا میں کسی نے نہ رکھا ہو. نہیں، نام ہونا چاہیے انبیاء کے ناموں پر، صحابہ کرام کے ناموں پر، نیک لوگوں کے ناموں پر، یا اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد لگا کے، جیسے عبد الحمید، عبد المجید، عبد الاحد، عبد الواحد، عبد المالک، عبد الرزاق. اس طرح کے نام لوگ رکھتے ہیں نا، وہ ٹھیک ہے. عبد لگاؤ اور ساتھ آگے عبد المنان، عبد الوہاب، یوں کر کے. لیکن کئی لوگ بیوقوفی ایسی کرتے ہیں عبد الرسول، استغفر اللہ. لیکن ہم نے، ہمارا ایک جاننے والوں میں سے تھا، میں نے اس کو سمجھایا کافی، لیکن نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوا. پاکستان عبد الرسول. دیکھیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبد، اللہ کے تو عبد ہی ہے نا، اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے عبد بھی ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں. جیسے عیسائیوں نے بنا دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، معاذ اللہ معاذ اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم کہیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا تم نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری ماں کو، تمہیں اور تمہاری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لے؟ کہتے ہیں کہ یہ کہنا ہوگا، تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ کے ہر بال سے خون ٹپکنے لگے گا اللہ کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے. 1000 سال ایسے گزر جائے گا، اور پھر بولیں گے تو صرف اتنا بولیں گے کہ اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. الذی، اب الاعلی جو ہے نا رب تعالیٰ کی صفت ہے. الذی خلق، اب اس کا مفعول حذف کر دیا گیا ہے – خلق کا. الذی خلق،
یعنی ہر چیز کو پیدا کی، کسی مخصوص ایک کا نام نہیں لیا، تو اس میں عمومیت آئی، یونیورسلٹی جس کو کہتا ہے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، اور پیدا کرنا بھی ایسا پیدا کیا کہ بالکل ایسی صورت دی انسانوں کے بھی، چوپایوں کو بھی، کہ اس سے بہتر صورت انسان تو نہیں سوچ سکتا تھا۔ فسوا، ہر چیز اس کی بالکل ٹھیک، سیمیٹریکل۔ اب دیکھو، دو آنکھیں ہیں تو ایک جیسی، دو بازو بالکل ایک جیسا لینتھ ہوتی ہے، پاؤں کی ذرا سی لینتھ کم ہو جائے تو انسان لگڑا کے چلے گا۔ والذی قدر فہدی، یعنی وہ ذات ایسی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ممکن پر قادر ہے۔ انسانوں کے قسمیں ہیں، انواع ہیں، افراد ہیں، ان کی تقدیریں ہیں، ان کے احوال ہیں، ان کے افعال ہیں، ان کا رزق ہے، اور مدت بقا ہے، سب کو اللہ نے مقدر فرما دی، مقرر فرما دیا۔ اس کا نام ہے والذی قدر، جس نے تقدیر بنائی، ایک اندازہ مقرر کیا۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے مخلوق کے تمام مقدرات کو لکھ دیا، یعنی یہ مخلوق کب پیدا ہوگی، کب مرے گی، کیا کیا کرے گی، کتنا اس کا رزق ہوگا، کہاں کہاں سفر، ہر چیز لکھ دی۔ یعنی فہدا، خیر ہو یا شر، خود بخود تو نہیں کوئی کر سکتا نا، اس کو سوجتی ہے نا، ایک بات اچھی سوجتی ہے سلیم الطبع کو، اور برائی سوجتی ہے، سمجھ میں آتی ہے شر جس کے اندر ہوتا ہے۔ نفس بیسیکلی امر کرتا ہے برائی کا، اس کو سدھانا پڑتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ زبانی طور پر جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کو پابندی کروائی اس نفس کو، تو اللہ نے معاف کر دیا، ورنہ در حقیقت یہ نفس، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس جو ہے یہ برائی کا ہی حکم کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں فرمایا فہدا، اس کو اس کا راستہ سجھایا۔ دیکھیے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ، اس کے منہ میں انگلی ڈال دو چوسے گا، فیڈر ڈال دو چوسے گا، ہر یعنی اس کو یہ اگر نہ اس کو یہ الہام کیا ہوتا، اللہ نے سجھایا نہ ہوتا، تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتی تھی۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، جو جو اس کی اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ الہامی طور پر اس کو بتاتے چلے جاتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ فہدا، دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم بدیہی کہتے ہیں، کیا مطلب کہ ان کے ثبوت کی نہیں ضرورت ہوتی، ثابت کرو کہ یہ اس وقت دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، ثابت کرو، سوال تو اٹھایا جا سکتا ہے، ثابت کرو کہ یہ دن ہے۔ کسی دنیا میں موجود پوری دنیا، چاہے وہ ایسٹ ہو، ویسٹ ہو، نارتھ ہو، ساؤتھ ہو، جتنے خطۂ زمین ہیں، پاکستان ہو، آسٹریلیا ہو، جاپان ہو، ادھر آ جاؤ امریکہ ہو، کہیں چلے جاؤ، یورپ ہو، انسان کی فطرت ایک ہی جیسی ہے،
کسی بچے کو یہ نہیں سمجھانا پڑتا کہ یہ اب دن نکلا ہوا ہے اور اب رات ہو گئی ہے، وہ خود بخود سمجھتا ہے نا اس کو، وقت کے ساتھ ساتھ یا حالات کے ساتھ ساتھ سمجھتا ہے۔ یہی ہدا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بس کبھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ موت پر ایمان لاؤ۔ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ مرے گا، چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، اس کو معلوم ہے کہ وہ مر جائے گا، ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں کتنی مدت تک یہ بچہ رہے گا وہ بھی لکھ دیا، اور جب وقت آ جاتا ہے بچے کے پیدا ہونے کا تو اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ آسان کیا۔ ثم السبیل یسرہ، سورہ عبس کے اندر، والذی اخرج المرعى، پھر اللہ تعالیٰ نے سبزہ اگایا، ویجیٹیشن، جو چوپائے چرتے ہیں، فجعلہ غثاء احوا، غصہ کر دیا یعنی سبزی کے بعد دیکھیں ویجیٹیشن کیا ہوتی ہے، گھاس ہو، گندم کے خوشے کیوں نہ ہو، دوسرے پیداوار ہو، پہلے سبز ہوتی ہے بعد میں خشک ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کا بھوسا بن جاتا ہے، تو غصہ وہی بھوسا ہے۔ احوا، یہ غصہ کی صفت ہے کہ اس کو سیاہ کر دیا، یعنی گھاس کو گہری سبزی کی وجہ سے سیاہ سبزی مائل بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اب قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے، الہام کرتے تھے، اور حضور بھی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے۔ سنقرئک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہم پڑھائیں گے آپ کو، فلا تنسیٰ، پھر آپ بھولیں گے نہیں، ہم آپ کو، چنانچہ پھر آپ ایک اور دوسری جگہ سورہ القیامہ میں بھی فرمایا اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، پڑھو آیت وہ، لا تحرک به لسانک، خیر بہرحال سورہ القیامہ میں بھی یہ مضمون بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، لیکن یہ تو ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن عوام ہم لوگوں کے لیے، امتیوں کے لیے یہ حدیث قابل غور ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی نگہداشت کرو، ایک دفعہ یاد کر لو نا۔ یہ دیکھیے عجیب کتاب ہے یہ، کہ جس کے لاکھوں کروڑوں حافظ ہیں آج دنیا میں، کوئی اور کتاب ہے جس کے اتنے، کوئی ایک، حالانکہ حدیث شریف بھی اس کے بھی حافظ ہیں لیکن تھوڑے ہیں، قرآن مجید کے کتنے حافظ ہیں گن بھی نہیں سکتے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس طرح اونٹ اپنے زانو بند سے چھوٹ کر بھاگتا ہے، قرآن اگر اس کی طرف سے غفلت کی جائے تو اس سے بھی زیادہ تیزی سے نکل جانے والا، یعنی جلدی بھول جاتا ہے۔ ہمارے وہ جو ہیں ماشاءاللہ ملینز آف ڈالرز کما رہے ہیں، بہت اللہ نے ان پر کرم کیا ہے، بہت، مجھے یہ لیٹسٹ جو بھی انفارمیشن ہے، مگر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 3-4 سپارے ڈیلی پڑھ لیتا ہوں، گاڑی چلاتے ہوئے کیا ہوتا ہے، گپ لگانی یا خبریں سننی ہے، اپنا قرآن پڑھ لیتے ہیں 3-4۔ وہ کہتے ہیں پھر جب رمضان کا قرب آتا ہے تو پھر ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، پینک نہیں پڑتے۔ آپ سے میں بات ہی کرنے والا تھا، یہ کون سا مہینہ ہے، جمادی الثانی شروع ہو گیا نا، کئی دن نکل گئے، رجب اور شعبان، درمیان اس مہینے کو اگر چھوڑ دو تو 2 ہی مہینے باقی رہ گئے،
تو اب تو یہ دن تو ہے نا دور کرنے کے، پھر شروع کر لیا. تو آپ تو یہیں سناؤ گے نا پکا؟ اچھا ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور روایت بھی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مسلم اور بخاری میں یہ روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب قرآن کی حالت اس شخص کی طرح ہے جو زانو بندھا ہوا اونٹ رکھتا ہے، اگر اس کی نگہداشت کرتا ہے تو روکے رکھتا ہے اور کھول دیتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. الا ماشاء اللہ، مگر جس کا کھلا دینا اللہ نے چاہا ہے وہ یاد نہیں رہے. جیسے کوئی نسخ ہے نا، بعض آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں، ان کی قرات بھی منسوخ ہو گئی، بعض ایسی بھی ہے، اب کسی کو پتہ ہی نہیں. لیکن ایسی بھی ہے جو آیت پڑھنے میں آئے گی، حکم کے اعتبار سے منسوخ ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی. اس لیے نا ترجمہ دیکھ کے آدمی نہیں سمجھ سکتا قرآن مجید کو خالی. انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں جو ظاہر میں انسان کا قول ہے، ظاہری قول و فعل کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، یعنی انسان کے ظاہر اور باطن دونوں سے واقف ہے. ہمارے دل و دماغ میں جو خیال یا وسوسہ گزرتا ہے نا، اللہ اس سے بھی واقف ہے. جو اس کی زبان نے نہیں کہا، کان نے نہیں سنا، وہ خیال اللہ کو معلوم ہے. کل اس وقت ہمارے دل میں کیا خیال گزر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے ان اعمال کا کرنا جو تمہیں جنت لے جائیں گے. نُيَسِّرُكَ، ہم آسان کریں گے. آسان کرنا اعمال جنت میں سے نزول کے مطابق قرآن کی قرات بھی ہے اور اس کی یادداشت بھی ہے اور اس کے مطابق عمل بھی ہے، اس کی توفیق بھی اللہ فرماتے ہم دیں گے. فذکر، فذکر، جب قرآن اور شریعت کس نے بھیجی ہے، کس نے مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ، حضور نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے. شریعت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ احکام جن کا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، اور وہ احکام جن میں روکا گیا ہے، ان کے مجموعے کا نام ہے شریعت. تو کسی چیز کو جائز کرنا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے. اس کی کئی دفعہ اس پر ہم گفتگو کر چکے. تو جب قرآن اور شریعت کو ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، فَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، پچھلی آیت، تو اس کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت کرو. فذکر، ایک دوسری کا ارشاد ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کی بات کہتے رہا کرو، وہ فائدہ دے دیتی ہے کبھی نہ کبھی، ہے نا. ایک آدمی نیک ماحول میں بیٹھتا ہے، نیک ساتھیوں میں بیٹھتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بے نمازی رہے، وہ انشاءاللہ نماز پڑھے گا. اور اگر کوئی شرابیوں کے اندر، جواریوں کے اندر بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے، ان کے دوست یاروں میں سارے وہ ہوں، تو وہ بھی 2-4 دن کی بات ہے، پھر وہ بھی شراب پینے لگ جائے گا، وہ بھی اسی طرح ہو جائے گا نا. ان نفعات ذکرہ، یہاں بھی یہی فرمایا فذکر ان نفعات ذکرہ، کہ یہ جو ہے نصیحت نفع دیتی، فائدہ دیتی.
سَيَذَّكَّرُ مَن یخشا، یعنی فائدہ اٹھانے والا نصیحت سے وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف ہے۔ اللہ اللہ، جو اللہ کے عذاب سے ڈرے گا تو وہ عمل کرے گا، بچے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو شقی ہے، شقی اور بدبخت مومن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کے پاس کلمہ ہے۔ اصلی شقی، اصلی اور حقیقی بدبخت کافر ہی ہوتا ہے، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو واعظین ہیں نا، اپنے جوش خطابت میں بہت کچھ ایسا بول دیتے ہیں، لیکن وہ یہ آیتیں کافروں کے لیے ہوتی ہیں، مومنوں کے لیے نہیں۔ اس سے کافر مراد ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي، وہ جو شقی ہے اس کو بڑی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، بڑی آگ یعنی جہنم کی تہ میں اس کو ڈال دیں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ وہ کیا زندگی ہے وہاں پر، کیا لطف ہے، کیا، اور نہ وہ زندگی ہے نہ وہ موت ہے۔ موت مانگے گا، موت نہیں آئے گی، موت کو ذبح کر دیا۔ اس کے حالات جو جہنم کے ہیں، جہنمیوں کے اندر، جہنمیوں کے جو جہنم کے اندر حالات ہیں، آدمی ان کو سن بھی نہیں سکتا، مائنڈ باغ لے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، ہماری اولاد کو بچائے، ہماری نسل کو بچائے۔ اس ملک میں جہاں ہر طرف ماحول کے اندر زہر پھیلا ہوا ہے، ہماری ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنی بھی فکر کریں، اپنی اولاد کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ یہ جو دارالعلوم ہے، یہ تو اس خطہ زمین کے لیے ایک روشن چراغ ہے، اور یہ محفلیں جہاں قرآن مجید پڑھا جائے اور سمجھایا جائے اور سمجھا جائے، اس کو تو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پہ آ کے آدمی بیٹھے گا تو خالی بیٹھ بھی جائے اگر، تو وہ جو انہیل کرے گا نا، ہر کسی کو تو نظر نہیں آتا۔ جو صاحب کشف دیکھیں گے، سارا کا سارا انوارات، تجلیات، اللہ کی رحمتیں اور سکینہ نازل ہو رہی ہوتی۔ وَلَا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، فلاح وہی پائے گا، کامیاب وہی۔ فلاح کے معنی ہوتے ہیں ہر غم دور ہو جائے، ہر فکر دور ہو جائے، یہ چیز، اور ہر مراد پوری ہو جائے۔ ہر غم دور، ہر فکر دور، اور ہر مراد پوری، یہ والی فلاح دنیا میں ممکن نہیں۔ ہاں، اس کے قریب قریب تو ہو جائے گا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر میں بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ یہاں بھی اس کا مزہ چکھتے ہیں، یہاں بھی مزہ لیتے ہیں۔ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ارحنی یا بلال، فرض نماز کا وقت آتا تو تڑپتے، اے بلال ذرا راحت پہنچا، مطلب یہ اذان دے، ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو گویا عالم آخرت میں چلے گئے، اور جب دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کے لیے نماز، فرض نماز، فرض رکعتوں کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ قرب ان کو نصیب ہوتا تھا، اس کے لیے وہ تڑپتے تھے، انتظار میں رہتے تھے۔ یوں ہے، اللہ ہمیں بھی اس میں سے کامل حصہ نصیب فرمائے۔ قد افلح من تزکا، یہ فلاح ملے گی اس کو جس نے اپنا تزکیہ کیا، نفس کو سدھانا پڑتا ہے۔ یہ جو بچہ ہے نا، معصوم تو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جرم ابھی عائد نہیں ہوا، لیکن بہیمیت ہوتی ہے اس کے اندر، انسانیت نہیں ہوتی۔ دو بچے ہوں نا ایسے ایسے لیٹے ہوئے،
تو ایک فیڈ کے پاس فیڈر ہو تو اس کے ہاتھ سے کھینچ کے تو اپنے منہ میں ڈال دے گا، وہ روتا رہے. گھر میں دیکھو 2 بچے آ جائیں اگر، تو ایک کھلونا ہو، ایک ٹوائے ہو، پہلے تو وہ پڑا جائے اس نے فکر ہی نہیں کیا، اب وہ جو دوسرا بچہ آ جائے گا اب بھاگ کے پکڑ لے گا. ایسا ہوتا ہے نا، دیکھتے ہیں خود، ایک بھائی کا بچہ ہے دوسرے بھائی کا بھی بچہ، وہ اکٹھے ہو گئے ماں باپ کے گھر، تو بس یہ تماشا شروع ہو جاتا ہے. اس کا یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی بہیمیت. ایڈلٹس نہیں کریں گے، وہ احترام کے ساتھ رہیں گے، وہ دیکھیں نا ریسپیکٹ کرتے ہیں نا، وہ نظر بھی آتی ہے ریسپیکٹ کرنا. اور یہ بھی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. دیکھیے تزکیہ نفس حاصل کرنے کا ایک طریقہ بھی بتایا. یہ ہے اسلوب قرآن مجید کا اسلوب. یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کے ساتھ ہی آگے یا پیچھے کہیں ایک آیت شریفہ میں کوئی سجیشن ہوتی ہے یا کسی چیز کا حکم ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا. اگر کوئی کہے یہ اللہ اللہ کرنا کہاں سے آیا تو ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں. وہ ایک میرا روم میٹ ہوا کرتا تھا بیچارہ، میں نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے، تو اس نے مجھے کہا یہ اللہ اللہ کہاں سے آیا. مجھے میں بھی اس وقت 23 سال کا 24 سال نہیں زیادہ تھا عمر، 23 سال میں تو میں ٹھیک ہے پروفیسر بن گیا تھا. اللہ اللہ. تو وہ اس وقت تو میں بھی خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے نا اللہ تعالیٰ نے وہ میرے دل میں آیت ڈالی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. میں نے کہا اس کا نام صالح راجی تھا. میں نے کہا صالح بات سن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا. میں نے کہا تیرے رب کا نام کیا ہے؟ بول. چپ. اب نہ وہ بولے. اس کے بعد جو ایسا سیدھا ہوا، سارے اپنے عربی ساتھیوں کو کہے یہ جو ہے نا اس کے پاس دلیل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، فصلى، اور نماز پڑھ. ان 2 چیزوں سے تزکیہ نفس حاصل ہو جاتا ہے. سیلف پرپوزڈ مجاہدے کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم ہو کہ چاہتے ہو کہ یہ دنیا کی زندگی میں جلد تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے، ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو اس دنیا کی زندگی کو. والآخر، یاد رکھو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک آدمی کا کال دیکھا، وہ اس نے بڑا حیرت کا اظہار کیا کہ اتنی بڑی سلطنت اللہ نے دے دی حضرت سلیمان علیہ السلام، ہواؤں پر بھی اور جانوروں پر، پرندوں پر، ہر جگہ ہر چیز آپ کی بات مانتی تھی. سبحان اللہ اس کے منہ سے شاید نکلا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے، نبی بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اے بندے بات سن، تیرا جو سبحان اللہ ایک دفعہ کا کہنا ہے یہ باقی رہنے والا ہے، یہ سلیمان کی ساری سلطنت سے زیادہ افضل ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اور یہ بات اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلے صحیفوں میں بھی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحف صحیفوں میں بھی تھی. یعنی یہ بات نئی نہیں ہے، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، اور اب بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. حضرت مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب ان کے معارف ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جسے سورہ علم نشرہ میں مرتبہ نزول کی یہ صوفیہ کی ٹرمنالوجی ہے، اس لیے عروج میں اس صورت اعلیٰ کو بڑا اثر باخر دعوانا الحمدللہ. درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی پڑھتے رہیے، یا باقی انت الباقی. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ادھر بیٹھ جائیے، ادھر بیٹھ جاؤ ادھر. لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتے رہیے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. بس تھوڑا سا ابھی وقت ہے، بس پورا ہونے والا ہمارا پروگرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین پڑھتے رہیے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ واللہ ذو فضل علی المؤمنین. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. معنی کے اعتبار سے یہ بہت ہی عجیب جملہ ہے. یہ پہلی امتوں کو نصیب نہیں ہوا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو ملا. یہ اس کی تفصیل پھر کبھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ جو آیت شریف ہے نا، انا للہ و انا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے او کچھ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، کچھ ہو گیا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ بات بھی ہے، چلو یہ بھی اس سے ایک آدمی کو وہم سا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا جملہ ہے کہ
مفسرین نے کہا کہ اگر یہ جملہ پہلی امتوں کو نصیب ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے گم ہونے پر یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انگلش میں اس کا ترجمہ ہے to him we belong, to him we return. انا للہ و انا الیہ. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. پڑھتے رہیے. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پہ توکل کیا، اللہ اس کے لیے کافی. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. اب چند منٹ میرے ساتھ مراقبہ کر لیجئے، اس کے بعد پھر ہم دعائیں خیر کریں گے. آنکھیں بند کر لیجئے، گردن جھکا لیجئے، دل کی طرف دھیان رکھیے. یوں خیال فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجلیات، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، دل میں سما رہی ہیں، دل منور ہو رہا ہے، اور دل ہی دل میں کہیے اللہ اللہ. یہ زندگی ہے امر اللہ،
زندگی ایک راز ہے، دل سے نکلے اللہ اللہ، اللہ 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 اللہ، زندگی کا ساز ہے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وعلی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک الہدا والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين۔ لا إله إلا الله، لا إله